So our today's lecture number 12, and it is the continuation of the Quranic variant which we started last day. So starting this first revelation written by Khalid bin Said. حضرت خالد بن سعید نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول پہ پہلی وحی نازل ہوئی وہ کس نے لکھی؟ خالد بن سعید نے. ٹھیک ہے. لاسٹ وحی ریٹن بائی، لاسٹ ریولیشن جو ہے، لاسٹ وحی جو ہے وہ کس نے لکھی؟ ابی بن کاف نے، ابی ابن کاف. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کاتبین وحی پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کا ذکر کرتے تھے ان لوگوں سے جو مسلمان ہو چکے ہوتے تھے، صحابہ کرام سے، اور ان میں سے کچھ ایسے صحابہ ہوتے تھے جو اس کو یاد کر لیتے تھے، ان آیات کو یاد کر لیتے تھے، اور وہ اس طرح ہی ایک سلسلہ چلتا رہا. جو پہلے قرآن مجید جو تھا سینوں میں حفظ ہی ہوتا تھا، لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ کتنے لوگ اس کو یاد کر سکیں گے. لیکن بہرحال اگر یاد کرنے والا سلسلہ ہی رہے، اس کو لکھنے والا سلسلہ نہ رہے تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایمبیگوٹیز جو ہیں وہ جنم لیں گی. اس کے بعد جو ہے کاتبین وحی جو تھے وہ سٹارٹ ہو گئے لکھنا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کے ان کو لکھوا دیتے اور بتا دیتے کہ یہ کس سورہ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس وحی کی اس آیت کو. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتاتے وہ اس طرح کر کے کر دیتے. Then last وحی came on 3rd ربیع الاول. 3 ربیع الاول کو جو ہے وہ 1180 کو لاسٹ وحی ہے. In 15th para the event of Miraj is mentioned. معراج کا ایونٹ جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے 7 آسمان جو ہیں ان کا سفر کیا، 7 جنتیں جو ہیں ان کو دیکھا، تمام انبیاء کی امامت کی کدھر کی؟ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہوئے. تو یہ ہے معراج کا ایونٹ. تو 15ویں پارے میں جو معراج کا ایونٹ ہے، جو معراج کا واقعہ ہے وہ مینشن ہے. ایکسیپٹ دا نیم آف مریم. میں نے آپ کو شاید لاسٹ لیکچر میں یہ چیز بتائی تھی، حضرت مریم وہ خاتون ہیں جن کا نام قرآن میں مینشن ہے. ایکسیپٹ دا نیم آف مریم دا نیم آف نو ادر وومن ہیز کم ایکسپلیسٹلی. ظاہری طور پہ، ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پہ سامنے آنا. تو قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ کسی بھی عورت کا ذکر نہیں ہوا. ابلیس will not be punished with fire but with the cold. کیونکہ شیطان جو ہے وہ کس کا بنا ہے؟ آگ کا بنا ہے، آگ کا بنا ہے شیطان. اس لیے اس کو پنشمنٹ جو ہے، اس کو سزا آگ سے نہیں دی جائے گی، اس کو سزا ٹھنڈ سے دی جائے گی، کولڈ سے دی جائے گی. جب اب شیطان کو تا قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تمہیں قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے، تم جس کو گمراہ کرنا چاہو کر لو، لیکن جو میرا بندہ ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا. سو ابلیس جو تھا اس کو جو آگ سے پنشمنٹ نہیں دی جائے گی، اس کو کولڈ سے پنشمنٹ دی جائے گی. ابلیس ریفیوزل ٹو پروسٹیٹ بفور مین. پروسٹیٹ مطلب ہوتا ہے جھکنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں. ابلیس اللہ تعالیٰ کے بہت قریب فرشتوں میں سے تھا. ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ یہ مٹی کا بنا انسان ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا. Iblis refusal to prostrate before man is mentioned in Quran for 9 times. 9 دفعہ قرآن میں جو ابلیس نے ریفیوز کیا تھا وہ ایک انسان کے سامنے، ایک مٹی کے بنے انسان کے سامنے نہیں جھکے گا، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں 9 دفعہ آیا ہے. ابلیس means disappointed one. ابلیس کا مطلب ہے جس نے مایوس کیا، کیونکہ اس نے ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک عنصر آ گیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ نہیں مانی تھی. ٹھیک ہے، تو جو مایوس ہو چکا ہے، ابلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈس اپوائنٹڈ ون، جو مایوس ہو چکا ہے. سو ابلیس کے بارے میں یہ انفارمیشن تھی. الکوثر ریلیٹس ٹو ڈیتھ آف قاسم اینڈ حضرت عبداللہ. حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی جو ڈیتھ ہے، الکوثر سورہ جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. جبرائیل came 24,000 times into the court of the prophet. حضرت جبرائیل بھی میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ فرشتے ہیں، اور یہ وہی فرشتے ہیں، ان کو کا نام جبرائیل امین ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے رسول تک پہنچاتے تھے، جو وحی کو اللہ تعالیٰ کے رسول تک پہنچاتے تھے. تو اللہ کے رسول کی عدالت میں جبرائیل 24,000 دفعہ آئے ہیں. قرآن has been translated into 50 languages today. آج تک قرآن کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے؟ وہ ہیں 50 زبانیں، 50 لینگویجز. ان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی وسعت کا، کہ قرآن مجید کتنا وسیع ہو چکا ہے، کہ 50 زبانیں جو ہیں ان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. If a woman marries the second time, she will be in Jannah with the second husband. حدیث ہے کہ اگر ایک عورت دوسری دفعہ شادی کرتی ہے، marries the second time, she will be in Jannah with the second husband. وہ اپنے دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ دوسری دفعہ شادی کرتی ہے، اس کے ساتھ جنت میں ہوگی. The earth and the heaven were created by Allah in 6 days. It is described in Surah Yunus. Surah Yunus جو ہے اس میں described ہے کہ earth and the heaven، زمین اور جنت، اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں تخلیق دی؟ 6 دنوں میں تخلیق دی. کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی تخلیق ہے، زمین کتنی بڑی ہے، جنت کتنی وسیع ہے، 7 جنتیں ہیں. تو جو ارتھ اینڈ دا ہیون ہے وہ کریٹڈ بائی اللہ، اللہ نے کریٹ کیا ان 6 days، 6 دنوں. اس کو ڈسکرائب کیا گیا سورہ یونس میں. زید بن ثابت collected Quran in the form of book. Collection of Quran in the form of book، بک کی فارم میں ایک کو کمپائلیشن ہوئی، قرآن کو ایک بک فارم میں کمپائل کیا گیا. اس کے مختلف جو ٹکڑے تھے، جو مختلف کاتبین وحی کے پاس موجود تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنایا گیا. ترجمۃ القرآن عبداللہ بن عباس، یہ عبداللہ بن عباس نے لکھی. ان سورہ مزمل ورس 73، سورہ مزمل کی جو آیت 73 ہے، ریڈنگ قرآن سلولی اینڈ کلیئرلی از آرڈر، اس میں حکم ہے کہ قرآن مجید کو آہستہ پڑھو اور جو ہے کلیئرلی پڑھو، واضح طور پہ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ قرآن کو تیزی سے پڑھو اور اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے.
سننے والے کے کو الفاظ سمجھ میں نہ آئے، اور تیزی سے قرآن مجید کو پڑھنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ 4 mosques mentioned in Quran, Holy Quran. قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی مساجد کا؟ 4 مساجد کا ذکر کیا گیا۔ جبرائیل is referred in Quran as الروح۔ حضرت جبرائیل کو قرآن مجید میں الروح کے سے ریفر کیا جاتا ہے، اس سے مناسبت دی جاتی ہے۔ In Quran, Ruhul Qudus is Jibrail, it's mean Holy Spirit. روح القدس، روح کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو ہمارے اندر، جس کے سے ہم زندہ ہیں، ہمارے اندر روح ہے۔ روح القدس، قدس اس کا مطلب یہ ہے ہولی اسپرٹ، کہ ایک نیک جذبہ۔ ان قرآن روح الامین از جبرائیل، روح الامین بھی جبرائیل ہے، اس لیے ان کا نام جبرائیل امین بھی ہے۔ ان چارج آف پرووینس، حضرت میکائیل کے پاس پرووینس کا چارج ہے۔ The angel who was sent to prophet as a helper against the enemies of Allah، جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے جو بھیجے جاتے تھے کہ وہ جو اللہ کے خلاف ہیں، لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایز اے ہیلپر جو جاتے تھے، ان کا نام جبرائیل ہے۔ The angel who sometimes carried Allah's punishment for his disobedience، اور وہ فرشتے جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو سزا دیتے تھے اس کی ڈس اوبیڈینسی کی وجہ سے لوگوں کو، وہ قوم جو ڈس اوبیڈینس کرتی تھی، اللہ کے احکام نہیں مانتی تھی، تو اس کو جو سزا دیتے تھے وہ بھی جبرائیل امین لاتے تھے اللہ کی طرف سے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خون سے لت پت ہو گئے، سر سے لے کر پاؤں تک خون ہی خون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو کرش کر دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ان سے بدلہ نہیں لینا۔ جبرائیل is mentioned in Quran for 3 times۔ حضرت جبرائیل کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں وہ کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانی جو کتاب ہے وہ تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ انجیل ہے، ٹھیک ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ تورات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیو ٹیسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ وہ انجیل کو کہتے ہیں۔ بیسیکلی جو ٹیسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ایک ایویڈنس یا سائن کا رول پلے کرے، ایک نشانی کا رول پلے کرے، کسی ایک فیکٹ کا، کسی ایک ایونٹ کا، کسی ایک چیز کا۔ سو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو پرانے فیکٹس پہ مبنی چیز ہے وہ تورات ہے، اور جو نئے فیکٹس پہ مبنی چیز ہے وہ انجیل ہے۔ اس کے بعد سالمز از زبور اینڈ گوسپال از انجیل، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی جو زبور کی ایک بک کا نام ہے، زبور کو جو انگلش میں کہتے ہیں اس کو بک آف سالمز کہتے ہیں، انجیل کو بک آف گوسپال کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ان کا دوسرا نام بھی پتا ہونا چاہیے۔ بیسیکلی جو سالمز ہے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بک ہے جس میں مختلف جو ہے چیزیں پرانے فیکٹس پہ لکھی گئی۔ گوسپال جو ہے یہ نیو ٹیسٹامنٹ کی بک ہے، انجیل ہے۔ تو تورات زبور جو ہے یہ دونوں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں،
لیکن گوسپال انجیل جو ہے یہ نیو ٹیسٹامنٹس میں آتی ہے. اس کے بعد پروفٹ از کالڈ ایز فرقالیت ان انجیل. جو پیغمبر ہے ہم پروفٹ کہتے ہیں, پیغمبر کہا گیا ہے, نبی کہا گیا ہے قرآن مجید میں بھی, لیکن پروفٹ کو انجیل میں فرقہ لیت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. طہارت صغرا, ایک ہوتی ہے, دو قسم کی طہارت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے غسل, ایک ہوتا ہے وضو. سو طہارت صغرا جو چھوٹی طہارت ہے, طہارت کیا ہوتی ہے؟ پاکیزگی, وہ وضو ہے. ٹھیک ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف فرض, فرض کی بھی دو اقسام ہیں. دین از دا سلوس القرآن از سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کو سلوس القرآن کہا جاتا ہے, اور عروس القرآن الرحمان ہے. الرحمان, عروس کا مطلب ہوتا ہے جو بناوٹ ہے, خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. خوبصورتی جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ عروس القرآن کہا جاتا ہے. دین دا میننگ آف بکرا, بکرا کا مطلب ہے گوٹ, بکری. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان سورہ واقعہ دا ورڈ القرآن الحکیم از یوزڈ. واقعہ, سورہ واقعہ میں قرآن کو کیا کہا گیا ہے؟ القرآن الحکیم. قرآن مجید کو کیا کہا گیا ہے؟ القرآن الحکیم. اور پہلی وحی جو ریویل ہوئی, فرسٹ ٹائم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی, وہ 17 رمضان کو. ٹو سورہ آر نیمڈ ود ون لیٹر ہیڈنگ. دو سورت ایسی ہیں جن کو ایک لیٹر کی ہیڈنگ سے نام دیا گیا ہے. سورہ بقرہ اینڈ آل عمران آلڈ کا آر نون ایز زہراوین. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کو کیا کہا گیا ہے؟ زہراوین. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ کو یہ مست پتہ ہونا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. سورہ بقرہ اینڈ سورہ آل عمران جو ہے ان کو زہراوین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. وائن از ٹرمڈ ان قرآن ایز خمر. خمر کہا گیا ہے وائن کو, شراب کو قرآن مجید میں خمر کے نام سے پکارا گیا ہے. The first authority for the compilation of hadith. Basically جو احادیث ہیں, okay, two surahs are named with one letter heading. لیٹر کیا ہوتا ہے؟ لیٹر ہوتا ہے ایک حرف کی ہیڈنگ سے, ون لیٹر ہیڈنگ. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا کہ کون سی سورات ہیں جن کو ایک لیٹر اور کس لیٹر کی ہیڈنگ سے جو ہے وہ نیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ون لیٹر, ایک حرف کی ہیڈنگ سے جو ہے ان کو نیم کیا گیا ہے. ون لیٹر, ون لیٹر کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف. دین دا فرسٹ اتھارٹی فار دا کمپائلیشن آف احادیث. احادیث بیسیکلی احادیث کا مجموعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے وصال کے بعد شروع ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے مختلف صحابہ کرام سے, تو جو احادیث تھیں, احادیث بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ حدیث کیا کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کی. اب حدیث کی بھی مختلف اقسام ہیں. کچھ احادیث ایسی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کے بتائیں, کچھ احادیث ایسی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی نے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں, کسی نے کوئی کام کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا لیکن اس کو منع نہیں فرمایا, تو وہ بھی حدیث آتا ہے, حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہیں گزرا. سو یہ احادیث ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا تاکہ جن لوگوں کے پاس جو احادیث تھیں انہوں نے دیں اور ان کو ایک مجموعہ جو ہے ان کا بنایا گیا. صحیح بخاری یہ ایک احادیث کی بک ہے, کنٹینز 7397 احادیث, اس میں 7397 احادیث موجود ہیں. دین کمز دا
اب ہمارا نیکسٹ پورشن ہے اور یہ ہے ام المومنین کا پورشن. اس کی ہیڈنگ دینا میں بھول گیا ہوں. تو ام المومنین بیسیکلی کن کو کہتے ہیں؟ وائفز آف ہولی پروفٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں ان کو امت المومنین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے امت المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، زوجہ مطہرات کو. زینب بنت خزیمہ ان کو کہا جاتا ہے ام المساکین. یہ مساکین کا بڑا خیال رکھتی تھیں زینب بنت خزیمہ. ٹھیک ہے، تو ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے. حضرت ام سلمہ the wife of the holy prophet died in last. حضرت ام سلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں جن کی سب سے بعد میں، جن کا وصال سب سے بعد میں ہوا. ٹھیک ہے، تو لاسٹ پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شاید میں نے ایک ایم سی کیو آیا تھا کہ اب حضرت ابو بکر gave the collection of قرآن to حضرت حفصہ. حضرت حفصہ، حضرت ابوبکر نے جو قرآن کو کولیکٹ کیا تھا، ایک کمپائل کیا تھا، ایک بک فارم دی تھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کولیکشن جو قرآن کی تھی وہ حضرت حفصہ کو دی. ختیجہ ڈائٹ آن دا 10th آف دا رمضان 10 نوی کو نبوت کے 10ویں سال جو ہے حضرت ختیجہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور حضرت ختیجہ جو تھیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، اور جو اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ بھی حضرت ختیجہ میں سے ہی ہوئی. حضرت ختیجہ ڈائٹ آن دا 10th آف رمضان 10ویں روزے کو 10 نوی کو ان کی ڈیتھ ہوئی. ختیجہ واز بریڈ ان حجن ابو مکہ. مکہ سے اوپر ایک جو جگہ ہے حجن کے نام سے، ادھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دفن کیا گیا. ان کاٹیج آف حضرت عائشہ پروفٹ اسپینٹ ہز لاسٹ ڈیز. حضرت عائشہ کے جو گھر تھا، جو جھونپڑی تھی، جو بیسیکلی ایک گھر تھا، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری دن ہیں وہاں پہ گزارے تھے. ختیجہ ڈائڈ ایٹ 65 years of age. حضرت ختیجہ کا جب وصال ہوا اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 65 years تھی. آپ کو یہ بس پتہ ہونا چاہیے حضرت ختیجہ کے بارے میں بیسک انفارمیشن آپ کو بس پتہ ہونی چاہیے. دین دا لاسٹ وائف آف دا پروفٹ ام میمونہ. حضرت ام میمونہ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں، آخری زوجہ ہیں. ٹھیک ہے، پہلی کون ہے؟ حضرت ختیجہ، اور آخری کون ہے؟ حضرت ام میمونہ. دین دا ختیجہ belong to the tribe of بنو اسد. حضرت ختیجہ جو کس قبیلے سے بلانگ کرتی تھی، اس قبیلے کا نام تھا بنو اسد. فرسٹ وومین ٹو لیڈ این اسلامک آرمی حضرت عائشہ. ایک جو جنگ جمل تھی اس میں جو پہلی ایک ہسٹری ہے اسلام کی، وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے ایک اسلامی آرمی، جو اسلامک جو مسلمانوں کی ایک گروہ تھا، ایک فوج تھی، اس کو لیڈ کیا ایز اے لیڈر حضرت عائشہ نے. عائشہ نریٹڈ میکسیمم نمبر آف احادیث. جو احادیث کا مجموعہ تھا وہ کلیکٹ ہوا مختلف صحابہ کرام سے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرات تھیں ان کے ساتھ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت زیادہ گزرا، تو حضرت عائشہ جو ہیں ان کے پاس حضرت محمد کا وقت بہت زیادہ گزرا، تو حضرت عائشہ نے میکسیمم نمبر آف احادیث جو ہیں وہ بتائیں. ٹھیک ہے، زیادہ نمبر احادیث کا جو ہے کلیکٹ ہوا حضرت عائشہ سے. The second wife name as سعودہ. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام، دوسری زوجہ کا نام سعودہ ہے. زینب بنت جیش، سورہ احزاب. was married to prophet though Allah revelation or will, through Allah revelation or will. زینب بنت جیش کے ساتھ جو شادی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل تھی، اللہ کا حکم شامل تھا، تو ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ ڈاٹر آف دا عمر ہو میریڈ ٹو پروفٹ، حضرت عمر بن خطاب جو تھے ان کی جو بیٹی تھیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، ان کا نام حفصہ ہے۔ حضرت آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جو کلیکشن آف قرآن ہے، جو قرآن کی بک فارم تھی، وہ کس کو دی تھی؟ حضرت حفصہ کو دی تھی۔ ام المومنین ڈائڈ لاسٹ پاس ام سلمہ، ام سلمہ جو تھی ان کی لاسٹ پہ ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ہاں حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ لاسٹ پہ ہوئی۔ بیسیکلی مجھے تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ شاید یہ پہلے بھی ایم سی کیوز آیا ہے تو اس میں کچھ چینجنگ تو نہیں ہے، تو وہ سیم ہی ہے۔ حضرت ختیجہ was the first person to read نماز amongst the ummah of the prophet، حضرت ختیجہ یہ پہلی عورت ہیں، پہلا شخص ہیں جنہوں نے امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے نماز پڑھی، کیونکہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سونپی گئی، نبوت دی گئی، تو اس وقت حضرت ختیجہ کے ساتھ وہ نکاح میں تھی، تو حضرت ختیجہ نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ختیجہ ہی ان کو اپنے چچا کے پاس لے کر گئی تھی، ان کا نام میرے مائنڈ سے سکپ ہو رہا ہے، تو ان کے پاس لے کے گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کانپ رہے تھے، انہوں نے ان کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی اس کی تصدیق کی تھی کہ واقعی آپ نبی ہیں۔ ام سلمہ واز الائیو ایٹ کربلا ٹریجڈی، تو کربلا ٹریجڈی 68 ہجری میں غالباً ہوئی تھی، تو اس وقت ام سلمہ حضرت سلمہ جو تھی ان کی وہ الائیو تھی، زندہ تھی۔ شی واز دا لاسٹ آف دا وائز آف پروفٹ ٹو ڈائی، تو یہ آپ کو بار بار یہ ایم سی کیو آ رہا ہے، یہ بار بار لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ایم سی کیو جو ہے اس پہ اسٹریس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیپر میں آ جاتا ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ واز دا ڈاٹر آف ابو سفیان، ام المومنین جو حضرت ام حبیبہ تھی وہ کس کی ڈاٹر تھی؟ ابو سفیان کی ڈاٹر تھی۔ ام المومنین ام حبیبہ مائگریٹڈ ٹو ابیزینیا اینڈ مدینہ ایز ویل، ٹھیک ہے۔ ابیزینیا بھی بیسیکلی مدینہ کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مائگریٹ کیا تھا ابیزینیا اور مدینہ میں ایز ویل۔ ام المومنین حضرت صافیہ واز دا پروجنی آف حضرت ہارون، حضرت ہارون کی پروجنی کہتے ہیں نسل میں سے ہونا، حضرت صافیہ جو تھی وہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھی۔ آفٹر دا وکٹری آف خیبر پروفٹ میرڈ حضرت صافیہ، خیبر فتح خیبر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صافیہ سے شادی کی تھی۔ حضرت ماریا قبطیہ گیو برتھ ٹو حضرت ابراہیم سن آف پروفٹ، جو پروفٹ کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، وہ ہوئے تھے حضرت ماریا قبطیہ سے۔ میں نے آپ کو پہلے شاید آپ کو ایک کنفیوژن رہ گئی ہو، میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی اولاد تھی حضرت ختیجہ سے تھی، تو وہ اولاد جو زندہ رہی وہ ان بیٹیاں ہی تھیں جو زندہ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ساری حضرت ختیجہ سے تھی۔ حضرت ختیجہ واز بریڈ ایٹ جنت معلیٰ ان مکہ، مکہ میں اس جگہ کو جنت معلیٰ کہا جاتا ہے جدھر حضرت ختیجہ کو بری کیا گیا تھا۔ نجاشی واز دا کنگ through which prophet married to ام حبیبہ، وہ کنگ کا نام نجاشی تھا، through which prophet married to حضرت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ حضرت ام المومنین جویریہ ایکچوئل نیم واز برہ، حضرت جویریہ کا ایکچوئل نام اصل نام کیا تھا؟ برہ نام تھا۔ حضرت خدیجہ ریسیوڈ سیلوٹیشن فرام اللہ، حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو ہے فخریہ کلمات دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ پہ ناز کیا ہے۔ تھرڈ وائف آف پروفٹ واز حضرت عائشہ، جو تیسری بیوی تھیں
तीसरी ज़ौजा थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आयशा थी. सौदा सेड अबाउट आयशा, माई सोल माइट बी हर इन हर बॉडी, कि मेरी रूह जो है, हज़रत सौदा ने हज़रत आयशा के बारे में क्या कहा कि मेरी जो रूह है हो सकता है कि इनके जिस्म में मौजूद है, मतलब हम एक ही हैं. हज़रत खतीजा वाज द ओनली उम्मुल मोमिनीन हु वाज नॉट बरीड इन जन्नतुल बकी. बाकी सारी जो इससे पता ये चलता है कि हज़रत खतीजा के अलावा सारी ज़ौजा मुताहरात जो हैं वो किधर उनकी तदफीन हुई है, जन्नतुल बकी में हुई है. आपको ये मस्त पता होना चाहिए, ये ना हो कि आपको हज़रत खदीजा का तो पता हो लेकिन दूसरी उम्मुल मोमिनीन का ना पता हो. तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी जितने भी उम्मुल मोमिनीन थी उनकी जो तदफीन है वो जन्नतुल बकी में हुई है. सो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू मे आस्क. Okay, if you are clear about that, then we will end our meeting and inshallah we will meet at 10.